بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، نون ساکن اور تنوین کے قواعد مکمل ہو گئے، جس میں اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء یہ قواعد تھی۔ وہ ہم نے مثالوں کے ساتھ بیان کر دیے۔ اب میم ساکن کے قواعد شروع ہوں گے۔ میم ساکن کے کتنے حالات ہیں؟ تو میم ساکن کے قرآن کریم میں 3 حالات آتے ہیں، یعنی میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار۔ ادغام کس حالت میں ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے، یعنی پہلا میم ساکن ہو اور دوسرا میم متحرک ہو، یعنی اس پر فتحہ، ضمہ، کسرہ کوئی بھی حرکت ہو، تو پہلا میم دوسرے میم میں مدغم ہوگا۔ یعنی پہلا جو میم ساکن ہے وہ دوسرے میم متحرک میں مدغم ہوگا، اور ادائیگی میں ایک میم مشدد ادا ہوگا، اور اس میں بھی 1 الف کے برابر غنہ ہوگا، جس کی مثالیں اب میں بیان کروں گا، آپ غور سے سن لیں۔ جیسے لہم مثلا، لہم مثلا، آپ غور فرما لیں، لہم میں میم ساکن ہے، مثلا میں میم متحرک ہے، تو یہ پہلا میم ساکن دوسرے میم متحرک میں مدغم ہو گیا، تو 1 میم مشدد بن گیا۔ اب یہ شد جو اس پہ آیا ہے وہ اس ادغام کی وجہ سے آیا ہے۔ لہم مثلا وَلَكُمْ مَا، اب غور فرما لیں تو وَلَكُمْ میں میم ساکن، ما میں میم متحرک ہے، تو وَلَكُمْ کی میم جو ہے وہ ما کی میم میں مدغم ہو کر 1 میم مشدد بن گیا۔ وَلَكُمْ مَا، اب تیسری مثال، عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، علیہم میں میم ساکن، مؤصدہ میں میم متحرک، علیہم کے میم یہ مؤصدہ کی میم میں مدغم ہو کر 1 میم مشدد بن گیا۔ اور یہ تینوں مثالیں جو ہم نے بیان کیے، 1 الف کے برابر غنہ ہوگا اس میں، یعنی 1 الف کے برابر آپ اس میں دیر لگائیں گے۔ اور اس ادغام کا نام کیا ہے؟ اس ادغام کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ادغام شفوی یعنی ہونٹوں کا ادغام، شفت عربی میں ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور یہ ادغام بھی ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 اخفاء۔ اخفاء میم ساکن میں کس حالت میں ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد جب حرف با آئے تو میم ساکن میں اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا، اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ نون ساکن میں اخفاء شفوی کا تھا، اور اس کی مقدار بھی 1 الف ہوگا۔ یہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ اس کی مثالیں میں بیان کروں گا، آپ غور کریں۔ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم میں آپ غور کر لیں تو میم ساکن ہے آخر میں، بحجارۃ دوسرے کلمے کے شروع میں با ہے، تو جب میم ساکن اور با اکٹھے آ جائیں ادائیگی میں تو اس میم ساکن میں اخفاء ہوگا۔ یعنی اخفاء اس کو کہتے ہیں کہ آپ حرف کو چھپا لیں، ہونٹوں کو بہت زیادہ زور نہیں دینا ہے، جیسے ترمیہم بحجارۃ نہیں، بلکہ ترمیہم بحجارۃ،
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ جب با تک پہنچے تو پھر ہونٹوں کو زور دے دیں. وَهُمْ کے میم میں میم ساکن ہے، بالآخرہ اس میں با ہے، تو یہاں ہم اس میم میں اخفا کریں گے. اور طریقہ بھی وہی ہے جیسے ترمیہم بحجارۃ میں ہم نے بیان کیا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اس میں بھی اسی طرح ہونٹوں کو زور نہیں دینا ہے اور اخفا کرنا ہے. اور اس کو بھی اخفاء شفوی کہتے ہیں. اخفاء شفوی یہ بالکل اسی طرح اخفا ہے جس طرح ہم نے نون ساکن میں کیا تھا کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے جیسے من بعد، لیکن وہاں نون ساکن جو ہے وہ میم سے بدل گیا، اقلاب ہو گیا، اور یہاں پہلے سے میم ہے تو اخفا دونوں کا ایک ہی طرح ہے، اور اس کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے. قاعدہ نمبر 3 اظہار. اور جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی 27 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا. یعنی جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو بھی حرف آئے، تا آ جائے، سا آ جائے، جیم، ہا، خا وغیرہ جو بھی حرف ہو تو وہاں میم ساکن میں اظہار کریں گے. اس کی مثالیں میں بیان کروں گا، آپ غور سے سن لیں. جیسے لکم دینکم، لکم دینکم، اب لکم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد دال آیا ہے تو اس میم میں ہم نے اظہار کیا، یعنی اس کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھا. وَهُمْ فِيهَا اب یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد فا آئے ہیں، لیکن یہاں اس میم میں ہم نے مکمل اظہار کیا ہے. اس اظہار کا مطلب ہے کہ اس میں دیر نہیں کرنا ہے، بس اس کو فوراً ادا کریں. وَهُمْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ عَلَيْهِمْ اب یہاں علیہم میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد وَلَا الضَّالِّينَ میں اس کے بعد واو آیا ہے. یہاں بھی ہم نے مکمل اظہار کیا. اس میم ساکن میں ہم نے نہ غنہ کیا نہ ہم نے اخفا کیا، بلکہ مکمل اس کو ظاہر کر کے ہم نے پڑھا. اور اس اظہار کا نام ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی کیونکہ اس کا اظہار بھی ہم نے ہونٹوں سے کیا، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شفت کس کو ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. اب میم مشدد کا قاعدہ معلوم کریں گے کہ میم مشدد میں کیا ہوگا. میم مشدد جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس میم پر شد ہو اس کو میم مشدد کہتے ہیں. میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوتا ہے. جہاں بھی پورے قرآن کریم میں میم مشدد آ جائے تو اس میں آپ ایک الف کے برابر غنہ کرو گے. جیسے ثم لما، بس یہ ایک الف کے برابر غنہ ہے. یہ میم مشدد کا قاعدہ ہے. تو جو میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد تھے وہ بیان ہوئی. انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم لفظ اللہ کے قواعد بیان کریں گے. اور تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ جتنے بھی قواعد ہم نے بیان کیے ہیں تو اس کو بار بار سن کے اچھی طرح اس کو ضبط کر لے، کیونکہ تجوید و قرات کا تعلق بس اسی کے ساتھ ہے کہ اس کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ رکھے، تاکہ جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہ قواعد آپ کو یاد ہوں. نون ساکن کے قواعد اور اسی طرح میم ساکن کے قواعد. لفظ اللہ آ جائے تو لفظ اللہ کہاں تفخیم سے ہوتا ہے کہاں ترقیق سے ہوتا ہے، تو اس لیے قواعد کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیں گے.